ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا میری آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے میری کسی کو؟ بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اچھا چلو ٹھیک ہے. آ رہی ہے سرکار، تبھی تو آپ کو ریپلائی کر رہی ہیں. اچھا میں نے کچھ بولا تھا، میری آوازیں آ رہی تھی آپ کو؟ خود نہیں آ رہی تھی. نہیں، آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی تھی، آپ کی آواز آ رہی تھی. اوسی بھائی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، علی بھائی کو، علی بھائی کی ساری ٹیم کو، او پی ایف بھائی کو. آپ سب دیکھو ہم سب ایک فیملی ہیں. اگر اوسی بھائی کو کرتے ہیں یا بی ایف ٹی یا او پی ایف بھائی، تو ہم آپ سب کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو بہت بڑا مائل سٹون ہے بی ایف ٹی بھائی، یہ بہت بڑا مائل سٹون ہے. اور یہ ہمارا جو سمجھ لیں کہ ڈائسپورا ہے رائٹ، خاص کر جو ہمارا یہ نارتھ امریکہ کے اندر، جیسے یو ایس میں انیشیٹو لیا گیا پہلے، تو ابھی یہ کینیڈین پارلیمنٹ میں ڈاکٹر صاحب نے بڑا سیریس یہ پٹیشن تھی رائٹ، جو پتہ ہے جو ہمیں ڈرافٹ بھیجا اس کے آپ کو یاد ہے سارا، ویری ویل ریفرنسڈ اور بڑی جسے کہتے ہیں کہ ورک اپون قسم کی پٹیشن تھی، اور ایسا ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر تھوڑی سی ہمت ہمارا جو ڈائسپورا ہم تھوڑی سی ہمت اور کریں نا، تو ہم ایٹ لیسٹ کچھ قوانین جو ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ ان کو پاس کروانے میں بھی ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کہ یہ جتنے امپروویش تھرڈ ورلڈ کی جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں، کس طریقے سے یہ ہیومن کرائسس پیدا کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. جو پوری دنیا اس وقت امیگریشن کرائسس کی ریپیٹ کے اندر ہے، اور امیگریشن کرائسس. اوسی بھائی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ اپنا میں جو کنٹینیو کر رہا تھا، اپنا او پی ایف بھائی نے جو بولا تھا، آپ کو یاد ہے جب ہم یہاں ملے تھے تقریباً یہ ہمیں کو 1.5 سال ہو گیا ہے. جی اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ بھی یاد نہیں ہے. یاد ہے ہم اپنے بابو شابو کو بولتے تھے کہ ہمیں 3 منٹ ملے ہیں. اور یہ میں بڑی اوتھینٹسٹی سے کہہ رہا ہوں کہ کسی نے مجھے پرومس کیا تھا کہ بی ایف ٹی آپ وہ سارے کیسز کے نام لے آئیں کہ کون کون سے کیسز خان صاحب پہ ہیں، فیک نہیں، ریئل، ان کے نام، نمبرز، آپ کو پتہ ہے سلیش دس سلیش دیٹ، وہ جو بھی ہوتے ہیں وہ سارے لے کر آئیں، تو ہم یورپین پارلیمنٹیرین کو بولیں گے، اور وہ 3 منٹ کے لیے ہمیں کھڑے ہو کے وہ ریڈ کریں گے جیسے ابھی کیا. آپ کو پتہ ہے ہر بندے نے، یہ آپ کا میکڈونلڈ آیا تھا، اس سے بھی ہم نے ایک بندے کی ملاقات کرائی، میکڈونلڈ بھی پیچھے ہٹ گیا، یہ بھی گپے مار رہا تھا. اس کے بعد جناب آپ کے ہمارے جو بابے شابے ہیں ان کو ہم نے بولا، ان سب نے براڈ پہ پرومس کیا بی ایف ٹی کل آپ کو مل جائے گا. یہاں سارے وٹنس ہے، آسی بھائی ہیں، بھاسکر بھائی ہیں، باقی لوگ وٹنس ہے کہ بی ایف ٹی آپ کو مل جائے گا. پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ نے بھی مجھے پرومس کیا، پی ٹی آئی کے انفارمیشن منسٹر نے، پی ٹی آئی انفارمیشن سیکرٹری نے، پی ٹی آئی کے او آئی سی کے بندے نے، جس بندے سے میں نے بات کی انہوں نے کہا بی ایف ٹی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، وی آر آن دا سیم پیج. اصل میں وہ بی ایف ٹی بھائی ایک ہمارے محاورہ ہے، وہ کہتے ہیں جو اپنا آپ کو اگر مارے بھی نا تو مار پیٹ کے نا وہ آپ کو درخت کی چھاؤں کے نیچے پھینکتا ہے رائٹ، یعنی کہ یہ ایک محاورہ ہے ہمارا. تو ظاہر ہے یہ جو بابے جن کا آپ ذکر میرے بھائی کر رہے ہیں، یہ ان فوجیوں اتنا کی ہمارا اوسی بھائی ٹائم ہمارا اتنا ضائع کیا پھر ہم وہ برسل بی میں ایف ٹی گئے. سن لیں میری بات ذرا، یہ جو بابے ہیں نا جن کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ فوج کی محبت میں پروان چڑھے ہیں، 60 سال انہوں نے فوج کی محبت میں گزارے ہیں. تو یہ فوج کو برا بلا بھی کہتے ہیں، تو برا بلا بھی کہہ کہ یہ بس سمجھ لپ سروس ہوتی ہے، یہ اصل میں چاہتے نہیں ہے نا کہ ان کا کوئی برا ہو اصل میں. تو اصل میں وی ور ناکنگ ایٹ دی رانگ ڈور رائٹ. تو یہ تھا. ویسے ایک اور ہے کہ ان کے خلاف باجوہ کے خلاف، اور جو ندیم انجم ہے یہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ان کی پٹیشنیں ڈال چکی ہیں، اور فیصل نصیر جو ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے. یہ بھی ایک نیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں. زبردست. اچھا دوسرا ان کا کیا تھا طریقہ واردات اسی بھائی؟ یہ کہتے تھے ہم کرتے ہیں جی، بندے اکٹھے کرو، بندے اکٹھے کرو، ویگنیں اکٹھی کرو، اور ہم نے جا کے نا احتجاج کرنا ہے پارلیمنٹ کے سامنے ادھر ادھر. اور پھر وہ بعد میں جو خابے شابے ہوتے ہیں سب آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو بھائی احتجاج کرنا ہے، او بھائی لوگوں احتجاج کرنا ہے، فزیکلی بھی کوئی کام کرو.
وہ احتجاج 60 کی دہائی میں ہوتا تھا، 70 کی دہائی میں ہوتا تھا. یہ اس زمانے میں تھا جب ہم دنیا میں تھے ہی نہیں. اب ماڈرن ٹیکنالوجی کا وقت آ گیا ہے. ابھی ہم کیا کہتے ہیں، ایک ٹویٹ کرتے ہیں وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اس میں انکلوڈنگ یورپین پارلیمنٹیرین بھی وہ آپ کی ٹویٹ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. تو یہ احتجاج ہونا چاہیے، مگر یہ اس کو آپ سائڈ پہ رکھے. مین کام آپ کریں وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر بات کی جائے. اسرائیل کیوں کامیاب ہے؟ وہ دیکھو، وہ دن کے 300 سے 3000 بندے وہ مار رہے ہیں. وہ پتہ نہیں ان کی کتنی انلمیٹڈ ان کی فوت ہو گئی ہے بچوں کی، مگر ایک لفظ کیوں نہیں ان کے خلاف کوئی بولتا؟ کہ ہر پارلیمنٹ میں انہوں نے لا پاس کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ان کے خلاف بولو گے تو اینٹی سیمیٹزم میں آئے گا. فرینچ پارلیمنٹ میں یہ لا پاس ہے، یو کے پارلیمنٹ میں، باقی جتنی بھی یورپین کنٹریز ہیں آلموسٹ ہر میں یہ لا پاس ہوا ہے. جرمن، فرینچ. بھائی آج ویسے آپ کا بھی وزیر دفاع بولا ہے وہاں، آپ کی پارلیمنٹ تو قانون ہی کوئی نہیں، لیکن بولا نہیں ہے ایک لفظ بھی ان کے خلاف. یہ پتہ نہیں کیا چکر ہے. سرکار اس کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا وہ سارے ڈرامے. میں تو کہتا ہوں جب وہ آئے اسکپ کر لیا کریں، بلکہ وہ باہر لکھ دیا کریں کہ یہ کرمنل آیا، اس کو اندر کے لوگ بھی نہ نہیں، سنا یہ کریں. بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے نا. دیکھیں نا، یہ جو غیر نمائندہ نظام ہے، میرا خیال ہے یہ جو ابھی الیکٹڈ نہیں ہے اسی بھائی، وہ الیکشن ہارا ہوا ہے. یہ پارلیمنٹ کے وہ اپنے باہر جا کے نا پروٹیسٹ کرنا تھا کہ دس گائے از ان الیکٹڈ. نہیں، یہ غیر نمائندہ نا، یہ جتنی یہ فوج غیر نمائندہ ہے، اسی اس بھائی یہ فوج مجھے نے پتا بین ہے. الافریقان کے اسی اوپر بھائی جو اسی نظام بھائی ہمارے مجھے اور سامنے آپ کو رکھا ہے. جی جی نہیں مجھے اور آپ کو یہ پتا ہے، شاید پاکستانی عوام کو ہی پتا ہے، مگر گورے کو تو نہیں پتا نا. گورے کو تو یہ کہتے ہیں یہ ہمارا منسٹر آیا ہے، دے ٹیک اٹ ایز اٹ از نارمل. گورے کو نہیں پتا. نہیں، احتجاج تو ہوا ہے، ویسے آج احتجاج ہوا ہے، بالکل ان کے خلاف احتجاج ہوا ہے. اور اب بھی آئندہ بھی یہ جہاں ایک آدھ دن انہوں نے جانا ہے ایک دو جگہوں پہ، تو وہاں پہ بھی ہوگا احتجاج. ابھی تو ڈسکلوز نہیں یہ کرتے جہاں میں انہوں نے جانا ہے، لیکن احتجاج ہونے چاہیے، مگر میں احتجاجوں کے اتنے حق میں نہیں ہوں جتنا پریکٹیکل کام کرنا چاہیے. تو وہ اوریجنل بات تھی. وہ انہوں نے ہمیں لارے دیتے گئے. یہاں پر لائر بھی آئے ہمارے پاس، پولیٹیشین بھی آئے، ہر بندے نے ہمیں اپنا چورن بیچا اور آگے چلتے گئے. نہ کسی نے نہیں کی. میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ آج تک مجھے کسی نے نہ نہیں کی، مگر یس بھی نہیں بولا. یس بولا مگر کام نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا. آج تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ خان کے کسی ایک کیس کے بارے میں اس کا کیا ڈیٹ تھی، کس نے دائر کی تھی، اس کا جو ڈاکومنٹ جو جج کے سامنے پیش ہوا ہے اس کا فرنٹ پیج کیا تھا. آج تک کسی نے ایک پیپر شیئر نہیں کیا. اور کیا آتے تھے بی ایف ٹی چہرے سے آ، بی ایف ٹی وہ فلانے پروگرام میں آ جا، بی ایف ٹی اپنا فون نمبر شیئر کر. وہ یار یہ چیزیں بالکل ارریلیونٹ ہے. آپ سے ہم جو چیزیں مانگ رہے تھے وہ نہیں کی. شیر افضل مروت نام ہے آج لے لے، تو میں اس کا نام نہیں لیا. شیر افضل مروت یہاں پر آیا تھا، یہاں پر ہم نے ایک بندے کی میٹنگ کرائی. وہ بندہ اوسی بھائی بہت بڑی لا فرم کا اونر ہے. اس نے کہا تھا میں اپنے گورے وہاں بھیجوں گا اور میں خان کا کیس لڑوں گا. اس نے اس کو کہہ دیا نہیں، خان کا کیس جو ہے نا وہ پاکستانی لڑیں گے، اوورسیز نہیں لڑ سکتے. خان کی طرف سے انسٹرکشن ہے. واللہ عالم ہے سچ تھا یا جھوٹ تھا. اس نے کہا میں آئی ایم ولنگ ٹو پٹ اسائڈ 1 ملین UK پاؤنڈ. آپ اس کو کنورٹ کر لیں، میرے خیال سے 1.3 یا 1.5 1.23 ملین ڈالر آپ کے US بنتے ہیں. اور اسی طرح 1.3 میرے خیال سے 1.13 آپ کے یورپین بنتے ہیں. اور پاکستانی پتہ نہیں کتنے ملین روپیز بنتے ہیں. اس نے اپنی آفر کی کہ میں 2 سٹاف کو پرماننٹلی پاکستان بھیج لیتا ہوں اپنے خرچے پہ، وہ پاکستان میں رہیں گے اور خان کا کیس لڑیں گے. انہوں نے کہا نہیں. تو ہم تو یہ باتیں ہم نے راز میں رکھی کہ ہم نہیں بتانا چاہ رہے کہ یار پھر پاکستان کی بےزتی ہوتی ہے. اور یہ لوگ ہمارے پاس ابھی بھی بروڈوں پہ بیٹھے ہوں گے، 2-4 فلک کریں سارے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی. کام کیا کر رہے ہیں؟ مجھے لائک دو، مجھے فالو کرو، اپنا نمبر بھیجو، میرا نمبر لو. وہ بھائیان ایسے خان نے 100 سالوں میں بھی آزاد نہیں ہونا. پریکٹیکل کام کریں جیسے ابھی ڈوگر صاحب نے کیا. اور یہاں پر اوسی بھائی آپ کو پتا ہے یورپین پارلیمنٹ میں 3 منٹ لینے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کتنی ان کی منتیں کی ہوں گی. اتنا آسان نہیں ہوتا. یہاں بروڈر پہ تو ہم دے دیتے ہیں 5 منٹ کی ٹک ٹاک کی گیم کھیل لیتے ہیں، مگر یورپین پارلیمنٹ میں یا برٹش پارلیمنٹ میں 3 منٹ کا ٹائم لینا از بگ تھنگ. ہمیں احساس ہی نہیں ہے. تو اینی ہاؤ اللہ بہتری کرے گا. مگر پریکٹیکلی دیکھو آپ جہاں بھی بیٹھتے ہو اللہ آپ کا بھلا کرے، مگر ان سے یہ سوال کیا کریں کہ آپ ابھی تک کیا کر رہے ہیں. لیفلیٹ چھاپنے سے،
प्रिंटिंग करने से, वीडियो बनाने से, जलसे जुलूस करने से कुछ भी नहीं होता। प्रैक्टिकल काम करके दिखाएं। हम कहते थे रेमिटेंस को रोको, ओए ये फौज के खिलाफ हो गया, ये पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। आपके सामने वो एक आए थे ऑफिशियल, वो BFT पाकिस्तान को 2 साल के 2.5 साल पीछे ले जाओगे। इमरान खान का तो नुकसान कर रहा है, इमरान खान जेल में, उसका नुकसान हम कर रहे हैं माशाल्लाह। फिर जब हमने बोला कि भाई फौजी कंपनियों का बॉयकॉट करो, फौज के खिलाफ है। ओ अल्लाह वालों, ये कौन सी फौज है? ये सामने देखे कि इन्होंने जाके वो क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान की बहादुर फौज ने मुल्क दुश्मन गाय भैंसों पे गोला। देखो इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, ठीक है, पड़ोसी मुल्क चलो कह दो, पड़ोसी मुल्क है, वो भी गाय को ऐसे नहीं मारते, वो गाय की रिस्पेक्ट करते हैं। हम तो मुसलमान हैं, हम गाय को तो खाते हैं, वो भी ऐसे गोला बारूद से और आग लगा के गाय को नहीं मारते। तो बंदा बिया क्या बोली, हमारी वो जो ग़ज़वा हिंद वाली फौज है, इनको ये भी नहीं पता कि जानवर को प्रोफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था, दरख्तों को, जानवरों को जंगों में भी नहीं मारा जाता, छोड़ दे। इन बेचारों का क्या कसूर है? उसी भाई over to you। जी बिल्कुल BFT भाई, मैं तो ये समझता हूँ ये बड़ी अच्छी रवायत है कि जो हमारा डायस्पोरा है नॉर्थ अमेरिका में खासकर, ये इस तरीके से एक्टिवेट हुए हैं। आप देखें ना, हम अक्सर आपको मिसाल देते थे, जैसे ये यहूदियों की आप बात करते हैं, चूँकि यहूदी यहाँ के जो पावर कॉरिडोर है, पावर कॉरिडोर के अंदर यहूदियों का पूरा गलबा है, यहाँ के मीडिया के अंदर उनका है, यहाँ एकेडेमिया के अंदर है, यहाँ बिजनेस सर्कल के अंदर है, यानी कि ये 4 मेन पिलर हैं, 4 मेन पिलर के अंदर ही उनकी है, राइट। इसी तरीके से हिंदुओं को आप देख लें, हिंदुओं की भी यहाँ पे बड़ी प्रेजेंस है। हाल 2 मिसालें मैंने आपको दी थी कि किस तरीके से उन्होंने बाईपास करवा दिए जो सैंक्शंस थी इंडिया के ऊपर लग रही थी, रशियन तेल के हवाले से जो सैंक्शन लगने लगी थी, वो उन्होंने यहाँ पे, क्योंकि उनकी लॉबी थी, वहाँ पे उनके अपने बंदे थे। ये कमला हैरिस जो है, ये भी आप देख लेना, ये बल्कि कमला देवी है इसका नाम, तो ये भी हाफ इंडियन है, राइट। तो इस तरीके से हमारे ये जो यहाँ पे डायस्पोरा, उस तरीके से हम नहीं है, मैं नहीं समझता उस तरीके से ऑर्गेनाइज भी नहीं है, उस तरीके से नहीं है। लेकिन ये कम या ज़्यादा होने का मसला नहीं होता, ये आपकी किस मोटिवेशन क्या है, आपकी क्लैरिटी ऑफ योर विजन, राइट। और हम भी यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल मेरा ख्याल है ये कानून साजी के अंदर भी आप कर सकते हैं। और ये जितने कोशिश ये होनी चाहिए, मिसाल के तौर पे, कि ये जितना जुल्म और बर्बरियत करते हैं अपने लोगों के ऊपर, इनको यहाँ पे महफूज पनाहगाहें नहीं मिलनी चाहिए, राइट। करते तो इन्हीं का काम है ना, ये तो इनको तो पता होता है ना। यानी मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उस एस्टेब्लिशमेंट आप देखें, मैंने एक मिसाल आपको दी थी कि कनेडियन था ना, देखें वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस चीज़ का नाम है, कनेडियन। एक कनाडा के अंदर जिस बंदे ने वो जो था इनका जो कार्गो प्लेन था बड़ा, उसको जो चोरी किया था उस चाइनीज ने, आपको पता है ना, यहाँ से इनकी 6 मिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स उसने पायरेट कर लिए थे सारे यहाँ से। यानी यहाँ से वो मालूमात लेता था लोगों की, यहाँ उसने केबल सप्लाई की कंपनी बनाई हुई थी, ये वो, राइट। तो जब FBI को जब पता चला, तो FBI ने जब उसको वो कैनेडियन सिटीजन था, यहीं पे उसने कंपनी बनाई हुई थी, ठीक है ना, अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेवल भी करता था। तो उसको जो यहाँ पे जब उन्होंने कहा जी कि एक्स्ट्राडाइट करें, तो चाइना तक ये खबर पहुंच गई। चाइना ने तकरीबन आप समझ लें 10 कनेडियन सिटीजन जो है वो पकड़ लिए चाइना के अंदर। उन्होंने कहा जी कि आप हमारा अगर बंदा पकड़ेंगे तो हम उनको हैंड ओवर करेंगे, तो हम आपके ये बंदे नहीं छोड़ेंगे, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे फिर ये जो CIA थी, FBI, CIA, कनेडियन गवर्नमेंट और चाइनीज आपस में इन्होंने रिकॉन्सिलिएट उस तरीके से किया, राइट। तो डटी जॉब तो ये सारे करते हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि हम अगर यहाँ पे अवेयरनेस अवामी सतह के ऊपर अगर इसकी अवेयरनेस हो, इस चीज़ को हम यकीनी बनाएं कि जब भी ये जराइम पेशा लोगों को प्रमोट करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ तक मैं तो कहता हूँ कि इनके खिलाफ, जैसे यहाँ पे देखें ना ज्यूज़ कैसे करते हैं, थोड़ी सी पॉलिसी शिफ्ट यहाँ पे आती है, कैसे कबों की तरह वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ये यहाँ पे ये करें, कोई ना कोई इस तरह की पॉलिसी शिफ्ट वहाँ पे करें,
تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ احتجاج بھی ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں لابنگ بھی کرنی چاہیے. تو دس از دی بیسٹ وے آف کنڈکٹنگ بزنس. جی بی ایف ٹی بھائی. نہیں یہ زبردست ہے، اور کریڈٹ آپ لوگوں کو جاتا ہے کہ بھائی علی بھائی نے خود کہا ہے کہ بھائی آپ کی براڈ سے ان کو انسپریشن ملی ہے، ان کو آئیڈیاز ملے ہیں، تو اللہ ان کا بھلا کرے اور ان کا نام ہسٹری میں جائے گا کہ انہوں نے یہ سارا فارمولیٹ کیا. مگر آپ لوگوں نے آئیڈیاز دیے ہیں تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ پروموٹ کرتے ہیں پازیٹیوٹی ان سینس. باقی لوگوں کو جو ناسمجھ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب لوگ پاکستان کے ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، مگر ریئل لائف میں ابھی پاکستان کی آزادی کے لیے آپ لوگ کام کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو دیر سے سمجھ آئے گی، ہم پتہ نہیں دنیا میں ہوں گے نہیں ہوں گے، مگر ہمارے جانے کے بعد ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ ایسے بھی کچھ ڈیجیٹل لوگ تھے جو بالکل بے لوث بے خلوص بغیر کسی لالچ کے سیلف لیسلی پاکستان کے لیے کام کر رہے تھے. تو آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ انہیں ہسٹری بک میں یاد رکھا جائے گا. جی عابد بھائی یہ کس کی گائے بھینسیں ہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ میں بھی یہی یہ آپ کو پوچھنے نہیں لگا پتا، تھا یہ کون سی انہوں نے ملک دشمن ہے؟ اچھا ایک منٹ تیمور، ایک منٹ یہ جی ایک منٹ سن لیں ذرا عابد بھائی کیا کہہ رہے ہیں. ہاں، میرا خدا کی قسم میرا دل رو رہا ہے کہ یہ ہمارا اپنا خون ہے، یہ ہمارے اپنے خون ہے جو وزیرستان ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، اپنا ہمارا جو ہے یہ وہاں پہ اس برٹش دہشت گرد آرمی نے وہاں پہ یہ مرڈر گولے مارے ہیں اور انہوں نے یہ ظلم کیا ہے. اور یہ ابھی آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کم دیکھ رہے ہیں، ابھی اور جو آئیں گی جو اچھا اوسی بھائی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ اس کا 1% بھی نہیں ہے. 1% بھی ریئل نہیں. میں تصویریں بہت گرافک ہیں، گائے بالکل کالی ہو چکی ہیں، بکریاں کالی ہو گئی ہیں. بی ایم ٹی بھائی میں نے اصل میں نا یہ شیئر میں نے کی ہے او پی اے بھائی کو، یہ تصویر دیکھیں. میں اکثر یہاں پہ آپ کے براڈ پہ ایک بات کرتا تھا اور میرے پاس کوئی آپ کو دکھانے کی چیز نہیں ہوتی تھی، لیکن میں ایک آپ کو بات کرتا تھا. بارہا میں نے درجنوں بار میں نے یہ بات بتائی تھی آپ کو کہ یہ جو غیر ملکی قابض فوج ہے یہ یعنی برٹش کالونیل دور کے اندر یہ گاؤں کے گاؤں جلا دیتے تھے، لوگوں کے مویشی جلا دیتے تھے. رائٹ، یعنی ہمارے پاس تصویریں تو نہیں ہیں، شاید اس دور کی بھی کبھی تصویریں انشاءاللہ ہمیں لگیں گی. تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے انہوں نے دے ریپیٹڈ دی ہسٹری. اوسی بھائی فصلیں جلاتے تھے 200 سال انگریز رائے یہ برے صغیر میں کتنے کہتے ہیں تقریباً اتنے ہی 200 سے زیادہ جو ہے نا ڈراؤٹ آئے ہیں. ڈراؤٹ مطلب کہ وہ کیا بولتے ہیں جس میں کھانا قحط آئے ہیں، بالکل اس پہ پوری اسٹڈی. انہوں نے خود قحط میں کرائے ہیں، چھوٹی سی انہوں نے سجیشن لوگوں کروں، کی فصلیں جلائی ہیں. جی تیمور بھائی اگر میں چھوٹی سی سجیشن کروں، جو ہماری پرانی ہسٹری تھی نا اس کو اگر صرف 2 منٹ کے لیے ہم پوز کر دیں اور کانسنٹریٹ کریں کہ آج یہ کیا کر رہے ہیں، ورنہ پھر لوگ نا آج سے پھر دور چلے جاتے ہیں. یہ آج کو پھر کمنگ ڈیز میں دیکھیں گے. ان کا آپس میں ایک لوگ گٹھ جوڑ ہے بی نا، ایم یہ ٹی وہی بھائی لوگ ہیں، ان کیسے کو بھول پتا گئے؟ ہونا یہ وہی چاہیے تو کہ ہیں. انہوں نے آج سے صدیوں پہلے بھی یہ کیا، اب بھی یہی کر رہے ہیں اور صدیوں بعد بھی یہی کرتے چلے جائیں گے. رائٹ، ان سے نجات کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. میں ایگری کرتا ہوں آپ لوگوں سے. یہ پیٹرن ہے نا ان کا. صاحب دیکھیں نا یہ روتھ لیس لوگ ہیں. یہ جس طریقے سے انہوں نے کیا اس کی ڈیٹیل مزید آپ کے پاس ہے، ہمیں بتائیں. میرے پاس تو ہے ڈیٹیل سرکار میری، میرے پاس تو اور بھی ڈیٹیل ہے اور آپ کے پاس بھی ڈیٹیل ہے. میں تو ان کے عابد بھائی بتانا شروع کریں. عابد بھائی آپ بتانا شروع کریں. تصویریں وہ پلے نہیں کر سکتے، بڑی گرافک ہیں، مگر وربلی بتائیں. میں تو اب صرف یہ دیکھیں یہاں پر ایک منٹ عابد بھائی آپ بات کریں، میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرتا ہوں. کل بھی ہمارے پاس کوئی بھائی آئی تھے اور اس سے پہلے بھی لوگ آتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں فوج کے بارے میں بات نہ کرو. اور یار یہ کون سی فوج ہے؟ یہ انسان ہی نہیں ہے. یہ آپ نے جانوروں کو وردیاں پہنائی ہوئی ہیں اور یہ وردی پہن کے جانور پھر رہے ہیں. یا ان بے زبان جانوروں کا کیا لینا دینا ہے آپ سے؟ یہ کوئی دہشت گرد ہے؟ ان کے مویشی وہاں پر دیکھو، وہاں پر لوگوں کا جس علاقے میں یہ گئے تھے نا وہاں پر لوگوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے.
یا وہ اپنے بچے جو 18 سال سے بڑھ جاتے ہیں ان کو وہ پاسپورٹ بنا کے گلف میں بھیجتے ہیں نوکری کے لیے، اور یا وہ وہاں پر یہ کرتے ہیں مال مویشی رکھتے ہیں، اس سے ان کا گزر بسر ہوتا ہے۔ وہاں پر نہ آپ نے کوئی کالج بنایا ہے، نہ یونیورسٹی بنائی ہے، نہ ہی آپ نے وہاں کوئی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں، کوئی کارخانہ وہاں نہیں ہے، کوئی فیکٹری وہاں نہیں ہے، اور وہ بیچارے لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں وہ زمینیں لیول کر کے۔ اب کیا ہوا ہے، جہاں پر یہ گولہ باری انہوں نے کی ہے نا، اب یہیں پر نیچے سے کوئی منرلز ان کو پتہ چل گئے ہوں گے، ڈرون تو یہ اڑاتے رہتے ہیں، اب یہ بھی پتہ چلا یہ ڈرون ان کے اڑے ہوتے ہیں نا، یہ امریکن ریکونیسنس ڈرون ہوتے تھے، وہ نیچے آپ کی کیا کہتے ہیں جیولوجیکلی آپ کی سروے کر رہے ہوتے تھے کہ زمین کے نیچے کیا کیا پڑا ہوا ہے، اور جہاں جہاں پہ چیزیں ہیں وہ امریکن تو چلے گئے، یہ ان کے ٹٹو جو ہیں پٹو ہیں جو بھی آپ کہتے ہو، وہ ان کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ پہلے لوگوں کو وہ دہشت پھیلائیں گے، اب لوگوں کے جانور مر گئے ہیں، وہ بیچارے اب وہ مزدوری کے لیے جائیں گے میدانی علاقوں میں، وہ جائیں گے مردان جائیں گے، ثوابی جائیں گے، پشاور جائیں گے، سوات جائیں گے، جو نیچے علاقے ہیں وہاں وہ مزدوری کے لیے جائیں گے۔ ایک ایک گائے ہمیں تو اوبیسلی پتہ نہیں ہے، بٹ ان کے لیے میں بھی یہ لاکھوں میں ہے، اور ان بیچاروں میں ان کو وہ کہتے ہیں نا مہینے میں ان کو لاکھ روپیہ نہیں ملتا، میں بھی شاید سال میں بھی نہ ملتا، I have no idea but it's very expensive for them to buy these cows۔ افورڈ نہیں کر سکتے وہ لوگ۔ آپ نے ایک ہی کیا کہتے ہیں کہانی میں سب کو زیرو کر دیا، ان کو تو پھر بھکاری آپ نے بنا لیا۔ تو یہ غلط بات ہے بھائی، یہ کسی بھی انسانیت میں نہیں لکھا ہوا۔ وہ لوگ آ کے ہمیں بتاتے ہیں او یہ براڈ ایسی ہے، عابد بھائی کی براڈ، او پی ایف براڈ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوتے، او یار یہ دیکھو یہ جانور کیسے ہیں، یہ کسی براڈ پہ یہ تصویر نہیں لگی ہوگی۔ یہ فرق ہے آپ لوگوں کا اور باقی براڈوں کا، کہ یہاں پر آپ پالیسی میکنگ پہ بات کرتے ہو۔ علی بھائی آج کیا کہے گے کہ اس براڈ سے وہ سیکھتے تھے، یہاں سے انہوں نے آئیڈیاز لیے اور ماشاءاللہ خود کیا سارا کچھ۔ تو کام ایسا ہونا چاہیے کہ اگلا کچھ لے کر جائے اور پھر وہ آپ کو بتائے بھی کہ بھئی میں نے آپ سے انسپائر ہو کے ایکس وائی زیڈ کام کیا ہے۔ یہ نہیں کہ پرانے زمانے کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں بابے شابے اور ہم بس وہ پرانی وہ پولیٹکس کری جا رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا نے کی تھی۔ وہ ٹائم ختم ہو گیا، خلی ولی۔ ابھی آپ آؤ آج کی کرو، آج جو ہو رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، انٹرویو پہ انٹرویو لوگوں کے کرتے ہیں آپ کے بھائی اس کا انٹرویو، وہ انٹرویو سے کیا ہوگا، بابے کا انٹرویو کرو، بابا وہ بابا ہی بولے گا۔ ایک سمپل سی بات ہے نا، آپ کمپوسٹ کے کیا کہتے ہیں ڈھیر کے اوپر جا کے بیٹھو گے، کیا وہاں سے آپ کو پرفیوم کی تو خوشبو آئے گی نہیں، کمپوسٹ کی خوشبو آئے گی۔ تو انہی بابو شابوں کو آپ انٹرویو کریں، کوئی ینگ لوگ لے کر آؤ، ینگ پاکستانی جنریشن کو سامنے لے کر آؤ، ینگ لڑکوں کو لڑکیوں کو ان کے انٹرویو کرو۔ وہی پرانی کھانچوں میں آپ لگے ہو یار، نئے لوگوں کو آپ انکریج کرو، بروڈوں پہ ینگ ٹیلنٹ کو آپ انکریج کرو، ان کو بولو آپ بات کرو، ٹھیک ہے 10 میں سے ایک ہی بندہ صحیح بات کرے گا، ڈزنٹ میٹر، آپ ان کو انکریج کرو۔ ہم پرانی کہانیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ یار یہ براڈ پہ یہ ہو رہا ہے، براڈ پہ یہ ہو رہا ہے، وہ براڈ پہ سنا تھا او پی ایف براڈ پہ لوگ ملک دشمن مٹیریل لگاتے ہیں، ملک دشمن نیریٹو پیش کرتے ہیں۔ او بھائی یہ تصویریں آپ کے ملک کی ہیں، ہمارے ملک کی ہیں، یہ کوئی پڑوسی کے جانور آپ نے نہیں مارے، اور پڑوسی کے بھی جانور اگر کوئی مارے گا میں اس پہ بھی غصہ ہوں گا۔ جانوروں کا کیا قصور ہے بھائی؟ اور یہ وہ جانور نہیں ہے جو جنگوں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ پرانے زمانے میں ہوتے تھے نا، ہاتھی ہوتے تھے، گھوڑے ہوتے تھے، گائے بھینسیں تو اس وقت بھی استعمال نہیں ہوتی تھی۔ گائے بھینسوں پہ تو میں نہیں دیکھا اگر کوئی فوجی بیٹھ کے جنگ کے لیے جا رہے ہو، ہا ہو جسٹ امیجن مستری بیٹھا ہو گائے کے اوپر، اور دوسرا جو ہے اس کا آئی ایس آئی والا وہ گدھے کے اوپر بیٹھا ہو، عجیب ہی حرکتیں ان کی۔ اینی ہاؤ عابد بھائی آپ کنٹینیو کریں، ہمیں بتائیں کہ انہوں نے کیا حرکت آج کی ہے، اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں لنڈی کوتل میں انہوں نے کیا کہتے ہیں گن شپ ہیلی کاپٹروں سے بھی انہوں نے فائرنگ کی ہے۔ تو یہ ہر جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں، بتا رہے نہیں ہیں مگر انہوں نے انڈسکریمنیٹ ایکشن شروع کیے ہوئے ہیں، آپریشن۔ جی اپنا عابد بھائی بیک ٹو یو۔ جی وہ اوسی بھائی ہیں، اوسی بھائی آپ سن رہے ہیں؟ اوسی بھائی کی شاید کال آ گئی ہے، آپ ویٹ جی میں کریں۔ ادھر ہی ہوں جی، میں سن رہا ہوں، بالکل سن رہا ہوں، آپ بالکل آپ بتائیں جی، اس پہ جو ڈیٹیل ہے بتائیں او پی ایف بھائی۔ یہ جی آپ کے جو 11 اکتوبر کو جو ہو رہا ہے نا، اس کے لیے انہوں نے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے، اور یہ بالکل اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اور یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ پارا چنار میں آپ کے جو ہے وہاں پہ فل فلیش وار جاری ہے، یہاں پہ یہ 11 اکتوبر کے جو ہے اس کے لیے یہ کر رہے ہیں سارا، اور اس سے آگے بھی یہ جا رہے ہیں۔
انہوں نے یہ کرنا ہے اور انہیں روکنا پڑے گا آپ کو، اور حکومت کو، گناپور کو یا اور کسی جس طرح بھی ہے، انہیں ان کے ہاتھ روکنے پڑیں گے آپ کو۔ باقی اور ڈیٹیل آ رہی ہے، اگر اس سے وہ تو اس سے زیادہ خطرناک ہے، اگر آپ کو زیادہ بتا دیا تو عابد بھائی اگر ہو سکے تصویر چینج کر دیں، بہت برا لگ رہا ہے، خان کی کوئی تصویر دکھا یہ دیں۔ ہاں یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں تھوڑی دیر کی دکھا دی ہے، اگر آپ جس وقت کہیں گے میں اس کو واپس لگا دوں گا۔ نہیں فلک کرتے جائیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد نا چینج کرتے جائیں، جی پرماننٹلی ہاں، نہ لگائیں۔ تو دیکھیے گا آپ، تو تفصیل اور یہی ہے کہ جی وہاں پہ انہوں نے فل فلیش شروع کر دیا ہے اوسی بھائی، اور اب روک کس طرح سکتے ہیں؟ یہ اب کے پی کے کی اپنی حکومت ہے، وہاں میں کوئی یہ سر اس کے ساتھ ایک اور بریکنگ نیوز بھی آپ کو دیتے ہیں بی ایف ٹی بھائی۔ یہ جتنی انہوں نے آئین کو ختم کرنے کی یہ جتنی انہوں نے پیش بندی کی ہے ابھی، رائٹ، اس پہ کل بھی ہم نے ڈیٹیل سے بات کی، اس پہ دوبارہ بھی بات کریں گے، رائٹ۔ لیکن جو پیش بندی انہوں نے کی ہے، یہ خان کو جو ہے خان کے عدالتی قتل کا پورا انہوں نے پلان بنا لیا ہے۔ خان کے عدالتی قتل کا پورا انہوں نے روڈ میپ تیار کر لیا فوجیوں نے، رائٹ۔ یہ آپ کو نیوز میں دے رہا ہوں آج۔ اوور ٹو یو۔ راجہ صاحب ہیں، جتنے یہ ساتھی مل کر اس بزم کو انہوں نے سجایا ہوا، ہمارے اشتیاق صاحب ہیں، نیازی صاحب، اللہ سب۔ عابد بھائی یہ تصویر بھی ہٹا لیں، یہ کیا منحوس تصویریں ہم نے لگا لی ہیں، مجھے تو یہ کو دیکھ کے نا کہتے ہیں نا منحوسیت ان کی شکلوں سے ٹپک رہی ہے۔ نہیں اوسی بھائی نے شروع ہے نا، وہ انہوں نے پلان بنایا تو میں نے وہ اس لیے وہ ڈال دی۔ اچھا ٹھیک ہو گیا زبردست۔ میں اوسی بھائی جس وقت بات کر رہے تو میں کوشش کرتا ہوں وہ چیزیں ساتھ ساتھ دکھاتا جو کیا بات ہے، بلے بلے چھا گئے ہو سرکار، اوسی بھائی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کوشش۔ بلے بلے۔ جی بھاسکر بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھائی آپ نے میری بات پہ غور نہیں کیا، میں نے آپ کو ایک انفارمیشن شیئر کی ہے آپ کے ساتھ ابھی۔ میں نے اسی لیے لگائی تھا۔ یہ جو کر رہے ہیں نا، اس میں ڈیٹیل تو بہت زیادہ، اس پہ ڈیٹیل ساری پہ ہم بات کریں گے۔ تو یہ خان کا پتہ کاٹنے کے پوری انہوں نے پیش بندی کر لی ہے۔ تو اسی پہ تو ہمیں غصہ آتا ہے کہ ہمارے جو ہے نا سو کالڈ جو خان نے باہر بندے بھیجے ہوئے ہیں، یہ سارے اندر ملے ہوئے ہیں، ان کو گارنٹی ملی ہے کہ بھئی آپ کی حکومت ایم این اے شپ 5 سال تک ہوگی، آپ کا سارا حساب کتاب 5 سال تک ہوگا، تو ان کی تو موجیں ہیں۔ اچھا مزے کی بات یہ جو بندے ہارے ہوئے ہیں نا ان کو بھی انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں۔ جیتا تو جیتا ہے نا، جو ہارا ہوا ہے نا ایم این اے کی شپ، اس کو بھی پیسے ملے ہوئے ہیں۔ بیفتی بھائی یہاں پہ بریکنگ نیوز آپ کی براڈ پہ دی گئی تھی، آپ کو یاد ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کا تیز ترین جو ترقیاتی فنڈ ہے، یعنی سیاسی رشوت ہے، وہ دی گئی الیکشن کے 2 مہینے کے اندر، رائٹ۔ 8 فروری کا الیکشن ہوا ہے، رائٹ، اور اس کے 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ سینکشن کیے گئے تھے فنڈ، یعنی 50 کروڑ فی ایم پی اے اور 100 کروڑ فی ایم این اے، 2 مہینے کے اندر دیے تھے۔ صرف یہ کے پی کو تھوڑا سا انہوں نے لگایا تھا، بات ان کی بھی رام لیلا ہوگی، یہ بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپس میں ان کی 1 پیج ہو گیا، ان کو بھی پیسے مل گئے سب کو۔ تو یہ تو سارے سٹیک ہولڈر ہیں نا اس میں، یہی تو آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک پولیٹیشین کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جیتے اس کو فنڈ ملیں گے، وہ اپنے علاقے میں ندی نالے بنائے گا، ٹرانسفارمر میں لگائے گا، جو بھی وہ ترقیاتی کام کرے گا۔ تو ہارنے کے بعد بھی اگر اس کو کوئی چیز مل رہی ہے تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ باتیں کرے، بیہائنڈ وہ کوئی بھی ٹوپر ڈرامہ کرے گا، مگر اندر سے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ آپ پارلیمنٹ ختم کریں، آپ ایک کونسل بنائیں، کونسل آف کانٹریکٹرز، ٹھیک ہے نا، ٹھیکیداروں کی ایک کونسل بنائیں، اور اس میں آپ ووٹ دیا کریں ٹھیکیداروں کو، ٹھیک ہے نا۔ ایم این اے ایم پی ایس کا تو کام نہیں ہوتا نا، وہ تو لیجسلیٹر ہے، ان کا کام تو ہے لیجسلیشن کرنا آپ کے لیے، گلی نالی سولنگ ٹینکی تو ان کا کام نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ ہمارے یہاں پہ آپ کیسا، یو کے میں آپ کے جو ایم پیز ہوتے ہیں وہ نالیاں بناتے ہیں۔ اسی بھائی اپنے گھر کے باہر کا جو وہ لائٹ ہوتی ہے نا وہ بھی چینج نہیں کرا سکتے۔
اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو سارا سسٹم ہے نا کہ جو ایک گرینڈ مشین آف کرائم اینڈ کرپشن بنی ہے، اس کی پوری جو کیمسٹری ہے سر، اس کو سمجھیں آپ. یہ سارے کا سارا نظام ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ سارے کا سارا نظام یہ اینٹی پیپل آف پاکستان ہے نا، سماج دشمن نظام ہے، مافیا سسٹم ہے. یہ کوئی ریاست نہیں ہے، یہ مافیا سسٹم ہے. ابھی آپ دیکھیں اسی بھائی، کل سے نا، یہ کوئی ریاست نہیں ہے. کل سے جب سے کیا کہتے ہیں یہ جو کینیڈین ریزولوشن جب پاس ہوگا نا کچھ دنوں میں، جب یہ پاس ہو جائے گا، آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں انفلکس آف وردی والے آئیں گے ہماری ساری بروڈوں پہ اور الٹی سیدھی باتیں کریں گے. وہ آپ کے آئیں گے کہ بھائی یہ ملک دشمن ہے اور یہ ہے اور ڈیجیٹل دہشت گرد ہے اور پتہ نہیں کیا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کوئی لینا دینا پاکستان سے نہیں ہے. وہ لٹرلی اینٹی اسٹیٹ. وہ آپ کو کہتے ہیں، جتنے آپ لوگ بیٹھے ہو نا، آپ حق حلال کی کمائی کھاتے ہو، آپ لوگوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اینٹی اسٹیٹ ہو. اور جو وہاں لوگوں کا خون نوچ رہے ہیں، لوگوں کے پیسے کھا رہے ہیں، جو حرام کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی وہ ٹھیک ہے، وہ محب وطن ہے. آپ کو پتہ ہے سندھ میں کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر شاہ نواز کو انہوں نے کیا کہتے ہیں پولیس مقابلے میں مار دیا، اس پہ وہ بلاسمی کا کیس کر دیا. اس کے بچے، اس کے کیا کہتے ہیں خاندان والے، وہ کہہ رہے ہیں وہ بندہ مسلمان ہے واللہ عالم ہے یا نہیں ہے. بھائی اس کو جج کے سامنے پیش کرو، اس کا انٹرویو کرو. اس کو انہوں نے کہا بھائی یہ بلاسمی اس نے کیا. اس نے کیا تھا؟ اس نے ان کی کرپشن ایکسپوز کی تھی. اس کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں نا، سر اس کا بڑا ایزی سا ہے. فوجی آپ کو پکڑتا ہے، فوجی کسی کے بچے کو پکڑتا ہے، کسی کی بچی کو پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے اس کا سوشل میڈیا کا پاس ورڈ لے لیتا ہے، اس کے اوپر گستاخانہ مواد اپلوڈ کر دیتا ہے اور بلاسفیمی میں بروا دیتا ہے اس کو. ایسے ہی کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا والد رو کے کہہ رہا ہے اس کو کہ بھائی پکڑا ہے، اس اس کا کو کیڈنیپ اس کے وہ پاسورڈ لیا ہے، اس کے اوپر جو گستاخانہ مواد ہے وہ گستاخانہ مواد انہوں نے اس کے اوپر کیا. لیکن یہ ہمارے جو علماء ہیں نا ڈی ایف ٹی، ان کو بھی تھوڑی سی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس نے ویڈیو باقاعدہ اپنی ایک ویڈیو بیان، اس نے وضاحتی بیان جاری کر دیا، رائٹ، کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو بندہ خود اس چیز کی تردید کر دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ میرا اکاؤنٹ ہیک کیا گیا ہے اور اس کے اوپر سے یہ استعمال کیا گیا میرے خلاف، میں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے، اور اس کے بعد بلاسفیمی کی بی ایف ٹی گنجائش ہی نہیں رہتی. بلاسفیمی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت ہے جب ایک بندہ اس سے توبہ نہیں کرتا، یعنی اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. نہیں، توبہ کا موقع دینا چاہیے. دیکھو پرانے زمانے میں جتنے مسلمان ہوئے ہیں وہ تو تھے سارے کافروں کو تو آپ کیا کہتے ہیں تبلیغ کرتے ہو اور پھر وہ کنورٹ ہو کے وہ اس نے تو کیا بھی نہیں نا، یہ تو بیچارہ توبہ بھی نہیں. یہ تو صرف آپ کو بتا سکتا ہے کہ میں نے نہیں یہ کام کیا، میرے نام پہ یہ کام ہوا ہے. کل کو آپ پورے پاکستان کے اندر 25 کروڑ عوام ہے، یہ تو یو کین پٹ اینی باڈی ایٹ اسٹیک. یہی تو سارا مسئلہ ہے. پھر وہ اسٹیٹ کدھر گئی؟ اگر کوئی کر بھی رہا ہے اس کو آپ عدالت میں لے کر جاؤ. اگر عدالت میں وہ پروو ہو جاتا ہے اس کو یہ تو پولیس لے کے گیا نا، پولیس نہیں مار دیا نا. یہ تو یہی ایگزیکٹلی بھائی، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو آپ عدالت لے کر جاؤ، وہاں پروو کرو. اگر وہ پروو ہو جاتا ہے سر عام اس کو پھانسی دو، خلی ولی. مگر یہ پبلک جو ہے نا خود پروسیکیوٹر بن جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایک یاد ہے سری لنکا میں ایک بندہ تھا، سری لنکن، وہ کوئی انجینئر آیا تھا، اس بیچارے کو انہوں نے زندہ جلا دیا، مار کے اس کو پتہ نہیں کیا کیا، بلڈنگ سے گرا گرو کے. وہ بعد میں پھر انہوں نے سوری کہہ دیا اور وہ سارے کہانی الٹی تھی. یار وہ نان مسلم لوگ ہیں، وہ آپ کے یہاں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کاروبار کر رہا تھا، وہ مینیجر تھا کسی فیکٹری میں، اور سب لوگوں نے مل کے نا اس کی کیا کہتے ہیں اس کو مار کے. ایک دفعہ اسلام آباد کا ایک واقعہ ہے، یہ مشرف دور کا واقعہ تھا. ایک امام مسجد نے قرآن کے صفحات خود جلائے، رائٹ، خود جلا کے اس نے وہاں پہ ایک کرسچن تھا، اس سے کوئی اس کا گھر کا جھگڑا تھا یا کوئی جگہ خالی کروانی تھی، اس طرح کا کوئی اس کا تنازع تھا، ٹھیک ہے، اس نے اس کے اوپر ڈال دیا، ٹھیک ہے. وہ بندے سارے اس کے پیچھے پڑ گئے، وہ بھی بس مرنے کے قریب ہی تھا. جو مولوی کا اللہ نے ایک ایسا وسیلہ بنا دیا کہ جو اس کا جو مسجد کا مولوی تھا، اس کا جو سمجھ لیں کہ نائب تھا، اسسٹنٹ تھا، اس نے آگے بیان دے دیا کہ اس کے دل میں اللہ نے ایک حق بات کرنے کا جو ہے وہ حوصلہ دیا،
اور اس نے آگے بتایا کہ یہ اس کرسچن نے نہیں جلائے، یہ مولوی نے جلائے ہیں، اس نے خود جلائے ہیں اور جلا کے تو اس نے اس کے اوپر ڈالا ہے اور اس نے ثبوت پیدا دیے. پھر اس کی جان بچی، وہ کرسچن تو بچ گیا، مولوی بھی بچ گیا، اس کو بھی کسی نے، اس کو تو سزا ملنی چاہیے تھی نا. اسی بھائی بالکل آپ سزا کی ملنی عدالت میں چاہیے آپ کا تھی. قاضی جو ہے، بی ایف ٹی بھائی آپ نے ایک دن میرے سے پوچھا تھا کوئی بات، یہ کچی آبادی میں ہوا تھا. اسی بھائی آپ جاری رکھیں. یہ اس مولوی کے گھر والوں نے بھی بتایا تھا میرے خیال سے کہ گھر سے ہی بات چلی تھی کہ اس نے خود چلایا جی تھا گھر بالکل، میں. سارا جو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کی ختم نبوت کے اوپر ہم تا قیامت ہم یقین رکھنے والوں میں سے ہیں. ایسا اور تقریباً ہر مسلمان ہی جو ہے وہ اتنی محبت عقیدت ہی رکھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اور جب یہ ڈاکٹر شاہ نواز تھا، اس نے تو باقاعدہ ایک ویڈیو تک جو ہے وہ اس نے ایشو کر دی کہ میرا اس معاملے سے تعلق ہی نہیں ہے. اسی بھائی وہاں پر ایس ایچ او ڈی پی او یہ سارے کسی کے لگائے ہوئے ہیں، زرداری پیپل پارٹی کا ہے. پیپل پارٹی کیا کہتی ہے، ہم دنیا میں پرچار کرتی ہے کہ پاکستان کی سب سے زیادہ، بلکہ پاکستان چھوڑو مسلم ممالک میں سب سے زیادہ وہ ڈیموکریسی پہ اور رول آف لا پہ یقین کرنے والی پارٹی ہے. سر یہ ان کوئی کی پارٹی والدہ بھی نہیں ہے، یہ کہتی کوئی تھی، ریاست نہیں ہے، یہ میں خدا را میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ سارے مسلمانوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ سارے پاکستانیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اس کو ریاست تسلیم کرنے والا کافر ہے. یہ ظلم کا نظام ہے، یہ جبر کا نظام ہے، یہ فسطائیت کا نظام ہے، یہ ریاست نہیں ہے، یہ نہیں ہے ریاست، یہ ایک مافیا کا سسٹم ہے. اچھا، اسلام آباد پولیس کا ایک اہلکار ہے، میں ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں چیز. اسلام آباد پولیس کا ایک اہلکار ہے، وہ کسی کا اس کے ساتھ ذاتی تنازع تھا، اس کی 2 بچیاں اغوا کر کے لے گیا، ایک 10 سال کی تھی، ایک 12 سال کی تھی، وہاں کسی ڈیرے پہ لے گیا، ان کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، اور پھر جب وہ بات کھلی ہے تو اس کو عیدی سینٹر چھوڑ کے بھاگ گیا. اللہ، یہ جانور نہیں ہے یہ توصیف بھائی آپ نے دیکھا نہیں تھا جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو، ٹھیک ہے، شعیب پاشا اس کا نام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جناب جو ہے اس کی مکروہ شکل ہے، لعنت پڑی ہوئی ہے اس کی شکل کے اوپر، پولیس کی اس نے وردی پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اور آپ مجھے بتائیں بی ایف ٹی بھائی، یہ ریاست کیوں آپ ریاست تسلیم اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو عزتیں ہیں وہ تار تار کی جائیں؟ اس مافیا کو ریاست کہنے کہ ہم بھی جرم دار ہیں، اس جرم میں میں بھی شریک ہوں، آپ بھی شریک، ہم سب شریک ہیں. اس کو agree بھائی کرتا آن دا ہوں. لائٹر میرے نوٹ کہنے آپ کا کو ایک مطلب اور پتہ یہ کیا تھا؟ مافیا کی بتاتا ہوں. سوری ایک سیکنڈ یار، میں وہ آپ نے کل بات کی، میں کل ادھر بات ہو رہی تھی نا کہ بندہ کام کرے اور جب سرکار پیسے دے تو بینک ہے، یہ تو جعلی ہے. تو کل آج ایک اور کام ہوا ہے، وہ ندیم نانی والے نے 2 کروڑ روپے کی نمبر پلیٹ نکلوائی 804 نمبر کی، تو پولیس نے پکڑ کے اس کے بعد پرچہ کاٹ دیا جعلی نمبر پلیٹ کا. اس نے 2 کروڑ روپے کی پاکستان حکومت سے خریدی. تو یار یہ کون سی ریاست ہے جو اپنے اصول ہی نہیں مانتی ہے؟ یہ کہاں کی ریاست ہے؟ جی اوسی بھائی جاری رکھیں. جی وہ نانی والے نے آڈی کے پیچھے لگائی تھی، آج سارا دن چلتا رہا. بڑی بے شرمی کی بات ہے یہ، بڑے وہی میں یہ کہہ رہا ہوں نا جی، جتنی یہ آٹروسٹیز ہوتی ہیں نا، دیکھیں میری بات سنیں آپ ذرا، یہ جتنا ظلم ہو رہا ہے، جذبہ ہند لڑیں گے. جتنا یہ ظلم ہو رہا ہے نا، اور جتنی یہ فسطائیت ہے، جتنا قتل عام ہو رہا ہے، جتنا یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں روندی جا رہی ہیں، رائٹ، اس کو ہم اگر اس مافیا کو ہم ریاست کہتے ہیں نا، تو ہم بھی اس کرائم کے اندر وی آر پارٹنر ان دی کرائم. بالکل صحیح بات. اور میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ملتان یونیورسٹی کے اندر ایک طالبہ تھی 5ویں سیمسٹر کی، رائٹ، وہ موٹر بائک کے اوپر جاتی تھی یونیورسٹی. آج وہ صبح کا واقعہ ہے، وہ گئی ہے ادھر، تو جو یونیورسٹی کی بس تھی اس سے اس کی ٹکر ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوئی ہے، وہ وہاں پہ شدید زخمی ہوئی ہے. زخمی ہونے کے بعد وہ وہاں پہ ہی دم توڑ گئی ہے. یونیورسٹی کے احاطے کے اندر روڈ کے اوپر اس نے دم توڑ دیا تڑپ تڑپ کے. اور جو وہاں پہ یونیورسٹی کی انتظامیہ تھی اس نے گھنٹوں، رائٹ، کچھ اطلاعات کے مطابق 2 گھنٹے کہہ رہے ہیں لوگ، کچھ 3 گھنٹے کہہ رہے ہیں لوگ،
اس کو وہیں پڑے رہنے دیا, اس کی لاش بھی وہیں پہ پڑی رہی ہے, کسی کو نزدیک نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا جی کہ جیسے وائس پریزیڈنٹ جو وی پی صاحب ہیں وہ آئیں گے, تو پھر وہ وی پی صاحب آئے ہیں, وہ لائقین جو ہیں ان کو بھی انہوں نے ایکسیس دی اس تک دی. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو یہ لاش تک ایکسیس اس صورت میں دیں گے, یا لاش کو لے جانے کی اجازت ہم اس صورت میں دیں گے کہ آپ ہمیں تحریری طور پہ اس چیز کی یقین دہانی کروائیں کہ آپ یونیورسٹی انتظامیہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے بلکہ اس کو ایک محض حادثہ ہی قرار دیں گے. اور پھر آپ تحقیق کرا کے دیکھ لیں کہ جو وائس پریزیڈنٹ ہوگا اس کا بھی کہیں نہ کہیں تانا بانا اسی جو مافیا سسٹم ہے, اس مافیا سسٹم کا وہ کوئی نہ کوئی ایک پارٹنر ہوگا. بالکل ایسے ہی بھائی یہ بتائیں جو ان بی کو ایف ٹی بھائی ہم نے نیا کہاں جانا ہے, اور نیچے گہرائی میں اور اوسی بھائی کتنی ایک گہرائی دوسری ہے جہاں خبر ہم نے تھی, جانا آپ نے شاید نوٹ کی ہوگی, ایک وہ داڑھی والا تھا, پتہ نہیں کیا تھا, اسلامیات کا ٹیچر تھا یا کوئی پروفیسر تھا یا کوئی بڑا عہدے پہ تھا, وائس چانسلر تھا, سم تھنگ کوئی ڈین شین تھا, اور وہ طالبات کے ساتھ کیا کرتا تھا, آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تھی کہ رنگے ہاتھوں اس کی ویڈیو انہوں نے بنائی تھی یہ سریام والوں نے, کہ وہ ان کے ساتھ ان کو کہتا تھا دروازہ شروازہ بند کر کے وہ غلط کام وہ کرتا تھا ان کو پاس کرنے کے لیے, اور اگر کوئی نہ کرتا تھا تو اس پہ وہ کیا کہتے ہیں وہ فیل ہو جاتی تھی لڑکیاں. اور یہ ایک بار نہیں, وہ کتنے لوگ سامنے آئے کہ یہ اس کا کام ہی یہ تھا, بڑی بڑی اس کی داڑھی تھی, اسلامیات کا یا پتہ نہیں کس چیز کا وہ پروفیسر تھا, دینی سا بندہ تھا. آپ نے دیکھی ہوگی وہ ویڈیو؟ میں نے دیکھی تھی یہ کلپ, مگر اگر یہ بات کر رہے ہیں تو کے پی کے سے ہی تھا نا وہ مشال خان, وہ جو پتہ مشال نہیں خان کہاں سے پتہ نہیں یونیورسٹی کہاں کا. سے تھا, مگر یہ جو ہاں ہے یہ اس طرح کی پتہ نا اس کے حرکتیں ساتھ کرتے کیا ہیں. ہوا. پاکستان میں 3 چیزیں زوروں پہ ہو رہی ہیں, ایک وہ جو آنر کلنگ, دوسرا یہ جو آج کل چل رہا ہے کہ چلو جی وہ کیا کہتے ہیں یہ, بلاسمی لو, بلاسمی. ہاں دوسرا یہ, اور تیسرا جو ہے نا, اب میں مذاق کے طور پہ کہوں گی کہ بے وجہ ہارن جو بجائے جاتے ہیں. یہ 3 چیزیں جو ہے نا عروج پہ ہیں. نہیں لیکن بی ایف ٹی بھائی وہ جو آپ بات کر رہے ہو نا کہ وہ پروفیسر نے یہ کر دیا, پولیس والے نے یہ کر دیا, وہ تو انہوں نے کر دیا, وہ تو دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے. المیہ یہ ہے کہ وہ بعد میں بھی پروفیسر رہتا ہے اور بعد میں بھی پولیس والا, بعد میں بھی فوجی رہتا ہے, کوئی اس کو انصاف نہیں ہے, فل بینیفٹس کے ساتھ وہ ریٹائرمنٹ لیتا ہے, مزے کی زندگی گزارتا ہے, اور اگلے والوں کو میسج آتا ہے یہ جائز ہے کرو اس کو. تو یہ کون سی ریاست ہے بھائی, کون سا سوشل کانٹریکٹ ہے یہاں پہ, کانٹریکٹ وہ ان ہے کے اوپر تیمور, کیا اعتبار کریں ہم, تیمور کیوں اس کو کانٹریکٹ پتہ مانتے کیا ہیں؟ ہے؟ کانٹریکٹ وہ ہے کہ دیکھو اب اس بندے پہ بلاسمی کا آپ نے لا کر وہ اپلائی کر دیا, اس لوگوں نے اس کو مار دیا, وہ سری لنکن کو بھی آپ نے مار دیا, مگر جو جج ہے جو آپ کی سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے, اس کے پاس ایک بندہ وکیل کہتا ہے میں قرآنی آیات پڑھنا چاہتا ہوں, میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں, وہ اس کو کہتا ہے ہم نہیں سننا چاہتے, اور وہ پولیس کو کہتا ہے اس کو باہر نکالو. آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اگر یہ ایک غریب بندہ کرتا نا, اسی وقت آپ نے اس غریب بندے کو ادھر ہی آگ لگا لینی تھی. مگر یہ جو ہے قادیانی عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. نہیں تو اس کے بارے میں یہ جو اس نے پاس کیے تھے بل, تو ایک مولوی سنا بولا تھا کہ اس کو مارو, تو اس کے بعد وہ سنا مولوی اور اس کے 2 بچوں کو انہوں نے اغوا کیا پولیس والوں نے, اور دونوں کو مطلب وہ پوری پولیس مقابلے میں مار دی فیملی انہوں نے, ایک مولوی بولا تھا. تو یہ ان کے حالات ہے امیر بندے کے لیے. وہ یہ امیر بندہ یہ کام بھی کر سکتا ہے, مطلب امیر نہیں, یہ ان کی طاقتور تو یہ پھر کام اس بھی کا کر سکتا تیمور اس کا پھر الٹرنیٹو یہی ہے جو مگر اسی یہ بھائی کہتے سارے ہیں. ایڈیٹس مل کے تو ان کو ہی ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ میں ایسا ادھر بھی ہی آ تو رہا ہو تھا کہ سکتا ہے بھائی نا. آپ سب مل کے اپنی ایک پولیس کیوں نہیں بنا لیتے, آپ اپنے گاؤں کی اپنی پولیس بناؤ, اپنے بی ایف ٹی ہر بھائی بندہ پولیس بنا کے ہم نے میرے بھائی کیا کرنی ہے, ہم کوئی چوکیدار ہیں, ہم اس ریاست کو تسلیم نہیں کرتے نا, ہم وہ تو اپنی جو ٹھیک ہے, ایک نہیں ہم نہیں میں اپنی ایگری گورنمنٹ کرتا بنائیں. ہوں. میری سن لیں سر, دیکھیں ہمیں نا مورل اتھارٹی ہمیں ازیوم کرنی پڑے گی, اپنی قوم کے ساتھ ہمیں مورل ایج لینا پڑے گا. ہم اس مافیا سسٹم کو ہم آپ دل سے نکال دیں اس کو کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ کہ یہ کوئی ریاست ہے. یار اوسی بھائی کل ہماری بات اس پہ ہو ہی نہیں ہوتی اور سکتا. بھڑک بی ایف ٹی اٹھے بھائی لوگ. دیکھیں نا آپ کیسے, ایک میرے بھائی دیکھو, آئی ایم سوری ٹو سے کہ یہ چیزیں دیکھ کے نا تو الفاظ نہیں, بندے کے پاس الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. یقین کریں وہ اوپر سے لے کے آج ایک دن کی ظلم کی داستان آپ دیکھ لیں, باجوڑ سے لے کے انہوں نے وزیرستان, باجوڑ سے لے کے نیچے پالا چنار سے ہوتے نیچے آ جائے سندھ تک, وہ پوری ایک جسے کہتے ہیں کہ ندیاں بہ رہی ہیں ظلم کی.
اور یہ صرف وہ ہیں اوسی بھائی جو ہمیں سوشل میڈیا سے پتہ چلی ہیں، ریئل میں شاید اس کی ملٹیپلائی بائی 10 ہوگی، ملٹیپلائی بائی 100 Exactly. ہمیں کیا پتا، یار اوسی نیچے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری ہے اس گراؤنڈ پہ بارے کیا میں ہو رہا ہے۔ بات ہو رہی تھی، بی ایف ٹی بھائی آپ نے سنی تھی نا، ٹھیک ہے، میں نے پھر بعد میں کہا تھا وہ قوم کیا آزادی لے گی جو اپنے اوپر جو غاصب قوتیں ہیں ان کی برائی بھی سننا پسند نہیں کرتی، انہوں نے کیا آزادی لینی ہے؟ کل وہ ہمارے بڑے بھائی جو بڑے چلے ٹھیک ہے نام کسی کا نہیں لینا چاہیے، میں نے کیا بات کی ہے، میں نے کہا یار دیکھو یہ جو ہمارے فوجی ہیں ان کے حالات ایسے ہیں، یہ برٹش آرمی ہے، یہ وہی ان کی طور طریقے ہیں، ان کی بیوی اصل میں طاقتور ہوتی ہے کیونکہ یہ جب یہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں، ہماری اس دن بات ہو رہی تھی کہ اس کی شکرے کی طرح نظریں ہوتی ہیں اور وہ نیچے سے بچہ پہچان لیتی ہیں، بھئی اس کو ہم نے اپنی بیٹی کا ہسبینڈ بنانا ہے، اور ان کے حالات کیا ہوتے ہیں، فوجی تو لیفٹ رائٹ کرتا جو چھنترو پھر رہا ہوتا ہے، تو جو گھر میں ہوتا ہے ان کا بٹمین، وہ خود یار کتنے بٹمین، ہر بندہ کہتا ہے جب صاحب گیا ہوا ہے تو صاحب کی بیوی میری بیوی، اس کی بیٹی بھی میری بیوی، یہ بات ان کو لگی بڑی بری کہ بھئی جب ان کے چال چلن ہی ٹھیک نہیں ہے فوجیوں کے، ان کی فیملیز کے، یہ چالو عورتیں ہیں ساری اور یہ ملک چلاتے ہیں، بیگم جنرل صاحب، بیگم یہ صاحب، تو یہ ان کے حالات ہیں جنرل رانی ٹائپ کے، تو انہوں نے آپ کو کیا دینا ہے یا ملک کے کیا انہوں نے جو ہے نا وہ مورلی یا سٹرکچرلی انہوں نے چینجز کرنی ہے؟ میں نے کوئی اس طرح کی بات کی، ان کو اتنی بری لگی، وہ کسی کی ماؤں بہنوں کے بارے میں ایسے نہیں کہنے چاہیے، یہ میں کہا، وہ بھاسکر بول پڑا، بھاسکر کہتا ہے یار ہماری مائیں بہنیں کوئی عزت نہیں ہے ان کی، جن کے ساتھ انہوں نے کیا 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 یار، لوگوں کے گھروں میں چار دیواری پامال کر کے جو انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا، جو اغواکاری کی ہے، جو زناکاری کی ہے، عورتوں کو پریگننٹ کر دیا ان لوگوں نے، اور اس کی کوئی پوچھ پریت بھی نہیں ہے، کوئی لوگوں کو ڈراتے ہیں تم پرچہ بھی نہیں کٹا سکتے ہو، عورتوں نے خودکشیاں کی ہیں، اس کے بعد گینگ کے بنا کے انہوں نے یہ کام کیا ہے، تو صرف ان کی عزت ہے جو مادر پدر آزاد ہے، جن کو اپنے باپ کا نہیں پتا یہ فوجیوں کو، ان کی عزت ہے؟ وہ کالا سا عجیب سا فوجی ہوتا ہے بچہ، اس کا 6.5 فٹ کا جوان کیسے نکل رہا ہے؟ سونا بیٹمین ہوتا ہے گھر میں تب نکل رہا ہے، آپ مانو یا نہ مانو؟ جی اوور ٹو یو۔ جی اب آسی بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آسی بھائی آپ کا مائک نہیں کھلا، بھاسکر آپ کا نہیں کھلا، آسی بھائی۔ بی ایف ٹی بھائی جی سرکار، بسم اللہ بسم اللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے لیے ایک تحفہ ابھی رکھ رہے، ماشاء یہ اللہ تھوڑا سا ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ارتھ سائنس، جی زبردست سرکار زبردست، تو آپ ماشاء اللہ کام پہ لگے ہیں۔ ہاں، یہ تو یہ میں ایسا آپ نے کام دیا ہے، اس کو تو ہم پھیلا رہے ہیں۔ لیکن اپنا راجہ صاحب آپ بھی ہسٹری میں نہ جانے جائیں گے، آپ کی تو تصویر بھی ہے ماشاءاللہ، نام بھی ہے، جیسے آج ڈاکٹر صاحب نے کام کیے نا، یہ پہلا کام تھا، کسی پاکستانی نے کینیڈا میں نہیں کیا، اللہ پاک نے ان سے کام اچھا، لیا۔ اسی یہ طرح بات جو ہے نا، جی ڈاکٹر یہ صاحب بھی نے جو جب آپ ابھی ایک کام دفعہ، کرنے جا رہے ہیں نا، اگر اس میں آپ کامیاب ہوتے ہیں، آپ کلیکٹ کرتے ہیں بکس، ان کا کنیکشن کرتے ہیں ہم لائبریری سے، پاکستانی لائبریری سے، تو یہ بھی ایک قسم کا یو ول بی دا فرسٹ ون انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کے جو باقی ٹیم ہے، اپنا پاک بھائی ہیں آپ کے ساتھ سردار بھائی ہیں، تو سب مل کے انشاءاللہ آپ کریں۔ شہزادہ بھائی جی جی تو ایک بات اپنے بی ایف ڈی، ہم نے تو یہ ساری اپنی زندگی کی جو ایکسپیرینس ہے نا، جو بھی آپ نیک کام چھوٹا بڑا جو بھی کریں گے نا، اس کا اللہ نے ہمیں صلہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اللہ سے ہم نے صلہ، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کے وہ ہمارے دلوں کے بھید جانتا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ جب میرے بھائی اوسی بھائی بات کر رہے تھے نا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب یہ نیا لون جو آئی ایم ایف سے نئی ڈیل کر رہے ہیں، پہلے تو $3 بلین یہ کھا گئے ہیں، جو انہوں نے ڈیولپمنٹ یہ وہ جن اپنے کرندوں کو دیے ہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہیں بھی لگایا۔ تو اب یہ نیا پیکج کتنے کا یہ کوشش کر رہے ہیں جو مطلب ہے آئی ایم ایف سے، اس کے اوپر اوسی بھائی نے کوئی سرچ کی ہے یا کتنی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ہم سے؟ ایک تو لے کے آ رہے ہیں منی بجٹ، دو تین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں۔ تو منی بجٹ کل اناؤنس کیا انہوں نے، تقریباً 9 سے 10 ارب کا منی بجٹ ہے۔ آج انہوں نے 18% جو میڈیسن ہے، ادویات ہیں، ان پہ ٹیکس لگا دیا ہے، رائٹ۔ یہ ویسے ہی طوفان مہنگائی ہے ایک اور آنے والا، جس کے اندر مزید جو غریب سے غریب تر ہوتے جائیں گے، اور سب یہ جو پیسے لے رہے ہیں
یعنی یہ جو ٹیکس اکٹھا کر رہے ہیں، یہ جو منی بجٹ کر رہے ہیں، یہ سارا ایک مافیا کا سسٹم ہے. یہ سارے غدار، زانی، بدکار، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار تار کرنے والا یہ ایک نظام. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس نظام کو اپروو کرتا ہے یا ویلیڈیٹ کرتا ہے وہ اس ظلم کا حصہ ہے. بالکل میں آپ سے اس ظلم کا حصہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اس نظام سے. اور باقی بھی ابھی جو ہے نا IMF کے ساتھ ان کی ابھی ڈیلنگ چل رہی ہے. یہ تقریباً 3 بلین کا ان کا ہے جو ابھی پروگرام. اصل میں نا ہوتا یہ ہے کہ IMF جو ہوتا ہے نا، IMF جو ایک پروگرام ختم ہو جاتا ہے نا، اس پروگرام کو دوبارہ وہ رینیو نہیں کرتا، رائٹ. وہ نیا پروگرام ان کو دیتا ہے مزید کڑی شرائط کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. تو یہ 3 ارب پچھلا پروگرام ان کا وہ جو ڈیٹ میں چلا جاتا ہے، وہ دیندار ہو جاتے ہیں، وہ قرضہ انہوں نے جو IMF کا ہوتا ہے ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے، وہ اس کو رینیو کبھی نہیں کرتے. وہ نیا لون ان کو دیتے ہیں اور نئی شرائط کے ساتھ دیتے ہیں، رائٹ. تو یہ 3 ارب کا مزید ایک پیکج جو ہے اسے لینے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک قرضہ لیا ہے تقریباً 600 ملین UK کے ایک بینک سے، SCF کا بینک ہے، اس سے انہوں نے لیا ہے 12% کے اوپر کمرشل لون لیا ہے. چونکہ ان کی شرط تھی IMF کی کہ آپ جو ہے جو کیا کہتے ہیں وہ برج منی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ برج منی لا کے جو ہے آپ رکھیں اپنے اس کے اندر، پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. حالانکہ IMF میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ IMF ملکوں کو جو ہے اس کے ان کے جو فارن ریزرو ہوتا ہے اس میں تھوڑے سے پیسے رکھتا ہے. تو یہ ایز اے گرانٹر جو IMF کا پروگرام ہوتا ہے ایز اے گرانٹر ہوتا ہے. اس کے بعد پھر باقی جتنے بھی آپ کے ہیں ادارے قرض دینے والے وہ قرض دیتے ہیں، رائٹ. اس دفعہ آپ دیکھیں IMF نے اس کے الٹ کر دیا. اس نے کہا پہلے آپ پیسے لے کے آئیں، آپ اپنے پیسے خود لے کے آئیں، اس کے بعد ہم آپ کو جو ہے آپ کی گارنٹی ہم دیں گے. حالانکہ یہ IMF گارنٹی دیتا ہے اور باقی پیسے دیتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیسے لے کے آئیں تو ہم گارنٹی، یعنی کہ ان ادر ورڈز وہ بے مقصد ہو گیا نا IMF کا تو ہونا، رائٹ. تو اس طریقے سے یہ ہے. ویسے ٹیکنیکلی تو یہ بینک ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. جی BFT بھائی. 3 ارب سے کام چلے گا تو نہیں، یہ تو اس کو تو بہت زیادہ چاہیے. اس سال پتہ ہے ان کو کتنے پیسے چاہیے آپ کو پتہ ہے؟ میں نے سنا 8 پلس کچھ. نہ اس سال 25 ارب 25 سے 27 ارب، رائٹ. ابھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کیا شرائط ہوتی ہے IMF کے پروگرام کی. ان کو 2025 میں صرف 16 بلین انہوں نے انٹرسٹ دینا ہے. جی 16 کیا اس پیچھے یہ کیسے لوگ زندہ رہیں گے؟ اور لوگ زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، پاکستان کو بیچیں گے اور کیا کریں گے. BFT بھائی وہ تو بیچیں گے. یہ بس ڈنگ ٹپاؤ پروگرام کر رہے ہیں کہ آج نکل جائے کل نکل جائے، اپنی دیہڑیاں لگاؤ. یہ مار رہے ہیں لوگ، ان کو نکلنا چاہیے. BFT ان کو نا اصل میں نا گائیڈ لائن نہیں ہے لوگوں کے پاس، نا روڈ میپ نہیں ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ اس ظلم سے اس وسطائیت سے جان چھوٹے. میں کل دیکھ رہا تھا، کل کے پرسوں میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ وہ ویسے جاتے ہوئے رستے جاتے ہوئے موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا، شاید لاہور کی کا تھا وہ یا کسی اور شہر کا تھا، پنجاب کے کسی شہر کا صدر. تو اس نے اس سے پوچھا تو سوال جواب اینکر نے کرنے شروع کیے. تو وہ کو سودا لے کے گھر جا رہا تھا، گروسری کر کے جا رہا تھا. تو وہ اس نے ایک تو سوال کیا تو اس نے کہا جی دیکھیں جی یہ میں اپنا موبائل بیچ کے تو یہ سامان لے کے جا رہا ہوں. اللہ، اب کب تک کہاں تک یہ چلے گا نظام، آپ خود سوچیں نا. بھائی ہم کہہ کے تھک گئے ہیں. کوئی یاد ہے جو پہلی بار یہ حکومت آئی تھی PDM، لوگ کہہ رہے تھے بجلی کا بل آئے، کوئی اسکوٹر بیچ رہا تھا، کوئی موٹر سائیکل، کوئی اپنی کیا کہتے ہیں گائے بیچ رہا تھا. تو کب تک یہ بیچے گا؟ فوجی بھائی آپ کو پتا ہے یہ کیا ان کا پلان کیا ہے فوجیوں کا، کہ بھئی کیسے انہوں نے ملک کے قرضے اتارنے ہیں، اکانومی سنبھالنی ہے. یہ بس اس چکر میں کسی طریقے سے ملک کے اندر جنگ شروع ہو جائے تو ڈالر آ جائے ہمارے، بس یہ ان کی سوچ ہے. یہ بھی نہیں کرتے. یہ جو ایک بیچ چلا گیا نا، دیما چلا گیا نا، دیما کنجر نکل گیا نا. دیمے کنجر کا تھا نا کیا کہتے ہیں بیٹا حارث، ٹھیک ہے، اس کو کیپٹن تھا، اس کو بھی لے گیا ساتھ. اچھا حارث نے اس کو بھی لے گیا. وجہ کیوں؟ دیہڑی لگا لی. اب فوج میں کیا کرنا ہے. یہ 2-3 سال سے زیادہ کا اپنا میرے بھائی نہیں دیکھتے، یہ دیہڑی دیکھتے ہیں. اپنی نیا بیچ آتا ہے وہ اپنی دیہڑی لگاتے ہیں. غائب اب باجوہ کی میں کیا، اس کو کیا لگے آپ کے ملک کے ساتھ. اور اس کبھی کبھی ان کی دیہڑی اربوں میں لگ جاتی ہے. وہ کیا نہیں بھاگ ہے اس کی. اور ہمارے والے بیوقوف کہتے ہیں پاکستان زندہ باد ہے، ہم پاکستان سے ہیں، پاکستان ہمارا ہے. یقین مانے یہ آپ کی بات جو ہے نا، یہ تو میں بڑے عرصے سے یہ کفرانہ نظام ہے.
کوئی اسلامی کچھ بھی نہیں ہے وہاں، یہ سب انہوں نے اچھا دیکھیں میں ڈرامہ راجہ رکھا صاحب، ہے۔ اسلام جو ہے نا، اسلام یا جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے 1,24,000، اور پیغام تو شروع سے لے کے آخر تک یہ کی تھا اللہ کا، انسانیت، حقوق العباد، اللہ کی مخلوق، اللہ اچھا کے ایک چیز میں بندے، اور بتاتا ان ہوں کے اسی بھائی، اگر حقوق۔ چھوٹی سی چیز میں ایڈ کر لوں، جی دیکھو سر، بھائی نے بولا نا کہ یہ پاکستانی ایک کافرستان ہے، آپ گوگل کرو پاکستان میں ایک علاقے کا نام، سچی مچی علاقے کا نام کافرستان ہے، اور وہاں پر جتنا امن ہے نا، جتنا سکون ہے، وہ میرے خیال سے پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ لیں اللہ یہاں نظر پر نہ لگائے بی ایف ٹی بھائی اس علاقے کو، بہت خوبصورت علاقہ ہے، لوگ بھی وہاں بہت کے اچھے لوگ ہیں، پڑھے لکھے، پیار محبت کرنے اور ان والے، کا امن تا قیامت رہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہے، اللہ ان کے، بلکہ سارے پاکستان میں امن ہمارے ہو، ہمارے سارے جو آنے والی نسلیں ہیں وہ ایک محفوظ آغوش میں پرورش پائیں۔ لیکن آج ہمیں، اگر ہم یہ ڈراسٹک سٹیپ نہیں لیتے نا، اس فسطائیت کے نظام کو ہم چیلنج نہیں اسی کرتے، بھائی میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ نا یہاں پر ایک کام کریں کہ بھائی 1 2 3 ہمیں 3 یا 5 سٹیپ میں باری باری بتائیں کہ what's the first thing, second and third and fourth and fifth. ویری گڈ، میں ویری گڈ، گو ہیڈ۔ ٹھیک ہے نا، میں تو شروع سے کہہ رہا تھا نا کہ بھائی ان کے ریمیٹنس روکو، وہ ابھی تک آج بھی میری کسی سے بات ہوئی ہے، وہ بندہ کہہ رہا تھا وہ 1,000 لوگوں کو اس نے انفلوئنس کیا ہے، تو میں نے کہا تو 1,000 کو جمعے کو تو نے بتانا ہے کہ وہ اگلے 1,000 کو کرے، اور اس طرح کرتے کرتے یہ گلف اسٹیٹ میں نا ہماری بالکل یہ جو ہے نا ریمیٹنس کی کہانی رک جائے گی 5 ویک۔ اب اگر آپ دیکھو اسٹڈی آپ سب لوگ کر رہے ہیں، آپ بتائیں کہ what's the first thing، ان کو ان کی ناک رگڑنے کے لیے پہلا کیا کام کرنا چاہیے، دوسرا کیا کام کرنا چاہیے۔ یاد ہے عمران خان نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گیس کے بجلی کے بل جلا دو، پھاڑ دو، نہیں دینے، یاد ہے؟ سو ہی گیو سم کائنڈ آف روڈ میپ۔ تو ہمارے لوگ جو ہے نا شاید وہ ویٹ کر رہے ہیں پولیٹیکل جو کلاس ہے یا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، مگر وہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ، اب میں وہ غلط الفاظ نہیں استعمال کرتا، آپ سمجھ گئے ہیں، اگر وہ نکل آئے ہیں تو اب ہمیں چاہیے اوورسیز ان کو بتائیں کہ بھائی لوگوں یہ کام آج سے آپ بند کر دو۔ ایگزامپل آپ کہتے ہو آج سے سب لوگ جو ہے نا کہ پیٹرول لینا بند کر دیں، یا آج سے کوئی گیس کا بل نہ پے کرے یا بجلی کا نہ کرے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیش وہ کریڈٹ کارڈ پہ پیسے لینا بند کر دیں۔ میرے ذہن میں یہ بھی آیا تھا کہ لوگوں کو بولیں کہ بھائی بینک کارڈ استعمال کرنا ختم کر دیں، بالکل۔ اور اس کی میں لاجک آپ کو بتاتا ہوں۔ ایگزامپل، آپ یہاں پر اسٹیٹ میں بیٹھی ہیں، آپ جاتے ہو بال کاٹتے ہو، ٹھیک ہے، وہ بندہ آپ کو $50 مانگتا ہے، اگر آپ کریڈٹ کارڈ پہ پیسے ڈالتے ہو، اس کو پے کرتے ہو، 1.5% اس کے بینک نے کاٹ لیا اس سے، ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ جو ہے جدھر وہ بینک میں آپ جاتے ہو، اس نے کہیں اور جا کے شاپنگ کی، ایگزامپل گروسری میں وہ گیا، اس نے اس میں پھر جو شاپنگ کی اس کے 1.5% اس کے پھر کٹ گئے، وہ جو گروسری والے کے۔ کرتے کرتے وہ کتنی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، 40-50 ٹرانزیکشن میں وہ $50 جو ہوتے ہیں نا وہ سارا بینک کے پاس ہی رہ گیا۔ کام تو اس نائی نے کیا تھا نا جس نے آپ کے بال کاٹے تھے، اس کے ایکسچینج میں اگر اس کو آپ $50 کیش میں دیتے ہو، وہ کیش لے کے جا کے اپنی بیوی کو دے گا، وہ بیوی جا کے کہتے ہیں بچوں کی کوئی فیس دے گی، یا وہ اس نے اپنا میک اپ شیک اپ لینا ہے، یا جا کے گروسری کرنی ہے، گروسری سٹور میں جاؤ گے اس کو بھی آپ نے کیش دیا، وہ اٹھا کے اپنی کیش اینڈ کیری کو دے گا، ہول سیلر کو دے گا، ہول سیلر جا کے وہ آگے، تو وہ سرکولیٹ کرتا ہے، اور ان دی اینڈ جب وہ کیا کہتے ہیں واپس وہ $50 کا نوٹ آتا ہے، وہ پھر بھی $50 کے ایکول ہوتا ہے۔ کتنے 5-6 لوگوں سے اس نے سرکل کاٹا، مگر ان دی اینڈ وہ پھر بھی جو ہول سیلر کے پاس جائے گا وہ 50 کا 50 ہی ہوگا۔ مگر جب آپ کارڈ سے پیمنٹ کرتے ہو نا 0.7% to 1.5% ڈیپینڈنگ کون سی کمپنی ہے، وہ کٹتے کٹتے ان دی اینڈ 10 یا 50 ٹرانزیکشن میں وہ صفر ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو آپ لوگ کوئی سجیشن دیں اور ہم اس کو پھر آگے لے کر چلیں گے، پہلے اس پہ ڈسکس کریں پھر اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ آپ 1 to 5 کو پوائنٹ بنائیں، سب لوگ مل کے ہمیں کوئی مشورے دیں کہ ہم ان بھائی بہنوں کو بتائیں کہ یار آپ یہ کام کر لو۔ ان پہ اتنا شاید ٹینشن ہے ان کے دماغ پہ، یہ مہنگائی کی یا ادھر کی ادھر کی، کہ وہ بیچارے اوپن مائنڈڈ سوچ نہیں رہے۔ تو اگر ہم باہر بیٹھے ہیں برڈز آئی ویو سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو وائی ناٹ وی گیو دیم سجیشن کہ بھائی ایسے کام کرو کہ یہ ناک رگڑنے پہ آ جائے، یہ خود ہی وردیاں چھوڑ کے بھاگ جائیں، جیسے افغانستان میں ہوا تھا۔
उन्होंने एक फौजी नहीं मारा था। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखो, अफगानिस्तान ने एक फौजी नहीं मारा, सब ने वर्दियां छोड़ी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि भाई आप जहाँ पर हो वर्दियों को फेंक दो, शलवार कमीज में आओ अपने सिविलियन में। तो बड़ी अच्छी आपको- सजेशन है BFT भाई बिस्मिल्लाह, आपकी। बिस्मिल्लाह। मैं वैसे इसको चीज देखे ना, उसके